بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے شاہ ولی اللہ، ریلیجیس، سوشل اینڈ پولیٹیکل فلاسفی۔ شاہ ولی اللہ بطور ایک مذہبی رہنما، ایک سماجی دانشور اور عالم دین، تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ شاہ ولی اللہ کا کردار جو ہے وہ بحیثیت ایک عالم دین کے، ایک مذہبی رہنما کے، ایک سماجی دانشور کے اور ایک پولیٹیکل تھنکر کے، ان کا ایک نہایت اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے۔ شاہ ولی اللہ 1703 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام قطب الدین ہے۔ والد صاحب کا اسم گرامی عبد الرحیم، جو ایک بلند پایا عالم دین تھے، مفکر تھے اور مفسر تھے۔ شاہ ولی اللہ کی ابتدائی تعلیم ان کے گھر میں ہوئی اور ساتھ ہی انہوں نے مذہبی تعلیم بھی حاصل کی، حفظ قرآن بھی کیا۔ بعد ازاں عربی، فارسی، منطق، فلاسفی اور میتھمیٹک، اور پھر طب کی تعلیم حاصل کی، علم الاعداد، فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ والد صاحب کی وفات کے بعد ان کی جگہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور کافی عرصہ تک یہ فرائض سر انجام دیے۔ شاہ ولی اللہ نے ایسے حالات میں آنکھ کھولی، ایسے حالات میں ہوش سنبھالا جب مسلم معاشرہ ہندوستان میں بہت بری حالت کا شکار تھا، مذہبی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی۔ مسلم معاشرہ اس دور میں بدعت پرستی کا شکار تھا اور دوسری طرف سماجی طور پر عیاشی اور تساہل پسندی کا شکار تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی فرائض تھے ان سے بھی بہت دور تھا اور اسلامی تعلیمات سے بے بہرا اور کنارہ کیے ہوئے تھا۔ شاہ ولی اللہ نے ایسے حالات میں مسلم قوم کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی اپ گریڈنگ کے لیے سٹرگل شروع کی اور مسلم قوم کی ایک بھرپور رہنمائی کی۔ وہ ایز اے ریفارمر، ایز اے سوشل گائیڈ، ایز اے پولیٹیکل تھنکر اور ایز اے ریلیجیس لیڈر انہوں نے اپنا کنٹریبیوٹ کیا اس معاشرے کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، اور ان کی تعلیمات اس دور میں بھی بہت مؤثر تھیں اور ان کے اثرات، بہت زیادہ اثرات آج بھی قائم و دائم ہیں۔ اس دور میں اگر ہم جو انڈیا میں مسلم معاشرہ تھا، مسلم سوسائٹی، اس کی اگر ہم بات کریں تو مغلیہ سلطنت کا شرادہ بکھر چکا تھا، وہ زوال پذیر تھی۔ بادشاہ عملاً بے اختیار تھا، خزانہ خالی تھا، فوج کاہل، سست، بے حوصلہ اور منتشر الخیال تھی۔ چھوٹی چھوٹی جاگیرداریاں قائم تھیں اور یہ جاگیردار خود کو خود مختار اور مطلق العنان حیثیت اختیار کیے ہوئے تھے۔
اعلیٰ طبقہ جن میں امراء، وزراء، درباری اور مصاحبین شامل تھے، وہ عیش و عشرت میں مبتلا تھے، تساہل پسندی کا شکار تھے، اور عام آدمی جو ہے اس کی حالت بہت زیادہ دگرگوں تھی۔ وہ مفلوق الحالی کا شکار تھا، مفلسی کا شکار تھا، اور اوپر سے چونکہ خزانہ خالی تھا اور خزانے کو بھرنے کے لیے پورے کا پورا زور جو ہے ٹیکسوں کی شکل میں وہ عام آدمی پر لاد دیا گیا تھا۔ بوجھ جو ہے، ٹیکسوں کے بوجھ تلے عام آدمی جو ہے وہ دب کر رہ گیا تھا۔ امن و امان کا فقدان تھا اور قانون کی حکمرانی ناپید، مفقود تھی۔ دوسری طرف اغیار، غیر مسلم، جن میں سکھ تھے، جاٹ تھے اور مرہٹے تھے، وہ مسلم دشمنی میں اور مسلم بغض اور عناد میں تمام اخلاقی اصول جو تھے ان کو بھلا بیٹھے تھے۔ انہوں نے تمام اخلاقیات کی تمام حدیں جو ہیں وہ کراس کر ڈالی تھی۔ مسلمان ہندوستان میں صدیوں سے حکمران رہے تھے، اور اب جب مسلمان زوال پذیر ہوئے تو ان قوموں کو موقع مل گیا کہ وہ گن گن کر مسلمانوں سے بدلے لیں، اور انہوں نے اس دور میں مسلمانوں کے لیے ایک معاشرہ جو تھا اس کو جہنم کا نمونہ بنا دیا تھا۔ اس دوران ایرانی بادشاہ نادر شاہ درانی نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس نے ہندوستان پر ایسے مظالم ڈھائے کہ جس کی تاریخ میں پہلے شاید مثال مشکل ہو، اور ملک جو تھا وہ عملی طور پر جہنم کا نمونہ بن کر رہ گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے ان سخت اور نامساعد حالات میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام شروع کیا اور ان کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے ایک ٹھوس، جامع اور ایک بہترین لاہ عمل جو ہے وہ تیار کیا۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام شروع کیا، اور اس میں سب سے پہلے اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے دینی خدمات سر انجام دیں، اور مسلمانوں کو جو ایک بدعت پرستی کا شکار تھے، پیدا شدہ جو بدعات تھی ان میں، اور جو غیر دینی رجحانات تھے، قرآن سے دوری تھی، مذہبی تعلیمات سے دوری تھی، شاہ ولی اللہ نے اس سے ان کو بچانے کی کوشش کی۔ مسلمان قرآن حکیم کی تلاوت تو کرتے تھے، لیکن اس کے ترجمہ اور تفسیر سے غافل تھے، بے خبر تھے، ناآشنا تھے، قرآن سے دور تھے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا، اگرچہ اس کاوش پر ان کی زبردست مخالفت کی گئی، لیکن بعد ازاں اس کے فوائد بھی حاصل ہوئے۔ مسلمانوں کی زبان اس وقت چونکہ فارسی تھی، اور مسلمان اس سے بہرہ مند ہونے لگے، اور اس سے ایک روشنی کی کرن جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ شاہ ولی اللہ نے حدیث کو قانون کا، اسلامی قانون کا ماخذ قرار دیا۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح مرتب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی کی اہمیت بھی بیان کی۔ شاہ ولی اللہ نے فقہی اصولوں پر بھی بحث کی، اور انہوں نے فقہی اصولوں پر بھرپور روشنی ڈالی، اجتہاد اور مجتہدین کی تعریف کی، ان کے جو مسائل تھے، ان کے جو معاملات تھے اس کی وضاحت کی، اور اس بات کو بھی واضح کیا کہ کون
یا کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اجتہاد کر سکتے ہیں اور کن معاملات پر اجتہاد کی ضرورت ہے۔ شاہ ولی اللہ اجتہاد کے لیے ہر زمانے میں وہ اس کے دروازے کھلے رکھنے کے قائل ہیں۔ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ اجتہاد کی ہر زمانے میں ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دروازے بند کر دیے جائیں تو ترقی اور بہتری کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا اجتہاد کے دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ شاہ ولی اللہ نے رسالہ انصاف فی البیان سب الاختلاف ایک جاری کیا، اور اس میں انہوں نے اجتہادی اصول جو تھے وہ واضح کیے، فقہی قوانین پر روشنی ڈالی، اور اس طرح سے انہوں نے اجتہاد کی اہمیت کو واضح کیا۔ ان کی جو مشہور تصانیف ہیں ان میں فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، حجۃ البالغہ، الفوز الکبیر اور قرۃ العینین قابل ذکر ہیں۔ الخیر الکثیر بھی ان کی ان کتابوں میں شامل ہے۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے جس طرح سے میں نے پہلے بات کہی کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا، حدیث کی تعلیم کو عام کیا، اور ان کے لیے ترجمے کیے، ان کو اس کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ کی کہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن کو محض صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، بلکہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کریں، اور یہ تب ممکن ہے جب وہ اس کی روح سے، اس کے معنی سے اور اس کے مفہوم سے باخبر ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ قرآن کریم کو لپیٹ کر، غلاف میں لپیٹ کر صرف اونچا رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور پڑھنا اس طرح سے چاہیے کہ سمجھ کر پڑھنے کا انہوں نے کہا، اور اس پر عمل کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو اعتدال پسندی کا مشورہ دیا اور ان کو انتہا پسندی سے بچنے کی تلقین کی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیا، نیکی سے محبت کرنے اور نیکی کو آگے بڑھ کر انیشیٹو لینے کی تلقین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برائی کو اور بدی سے دور رہنے کی ترغیب بھی دی۔ انہوں نے اپنے مدرسے کے جو طالب علم تھے ان کے ساتھ مل کر اصلاح دنیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اصلاح دین و دنیا پر بھرپور توجہ دی۔ شاہ ولی اللہ فقہی گروہ بندی کے خلاف تھے، وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن حکیم میں ہے، اس کے بعد سنت و حدیث میں ہے، اور اس کے بعد اگر خاموشی ہے تو پھر اجتہاد کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، لیکن سب سے پہلے قرآن و حدیث کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ کو بدعات سے نفرت تھی، وہ بدعت پرستی کے خلاف تھے۔ وہ قبر پرستی، تعویذ گنڈوں، غیر اسلامی، غیر شرعی اور شرک والی جو حرکات تھیں یا چیزیں تھیں ان کے خلاف تھے، اور وہ مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنے کی تلقین دیتے تھے اور ترغیب دیتے تھے۔ وہ اس بات کا اعادہ کرتے تھے کہ ان کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں پنہا ہے، وہیں ہے سب کچھ، اور وہیں سے ہی سب کچھ لینا چاہیے۔ ہاں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کے دروازے کھلے رہنے چاہیے، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مدارس میں صرف دینی تعلیم پڑھانے کے قائل نہیں تھے،
شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ مسلم بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی توجہ دینی چاہیے. وہ مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی نصاب کا حصہ بنانے کو بہتر سمجھتے تھے. آپ کی ان دینی اور مذہبی کوششوں کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور اس کا مسلمانوں پر گہرا اثر پڑا. لوگوں میں ان کی تعلیمات نے مقبولیت حاصل کی اور لوگوں میں دین کا فہم پیدا ہوا، دین کی رغبت پیدا ہوئی اور لوگ جوق در جوق دین کی طرف متوجہ ہوئے. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے سیاسی خدمات بھی سر انجام دی. ان کا سیاست میں بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتا ہے. ان کا جو پولیٹیکل کنٹریبیوشن انڈین مسلم سوسائٹی، اس میں ہمیں بڑا کردار نظر آتا ہے، وہ بہت اہم ہے. بلا شبہ آپ کا دور جو تھا وہ مشکلات والا دور تھا، پراشوب تھا، سخت مشکلات تھیں، مصائب تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مغلیہ سلطنت کا جو چراغ تھا وہ ٹمٹما رہا تھا، وہ زوال پذیر تھی اور بڑی تیزی سے اس کا شرازہ بکھر رہا تھا. اس وقت اقتدار کی رسا کشی جو ہے وہ جاری تھی، محلاتی سازشیں اپنے عروج پر تھیں، ریشہ دوانیاں اور لیگ پولنگ جو تھی وہ پورے عروج پر تھی اور ہر کوئی اس میں سے بڑے سے بڑا حصہ جو ہے وہ لینا چاہتا تھا. امراء اور جاگیردار جو تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار حیثیت اختیار کر چکے تھے. ہر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہوئے تھا اور وہ مرکز سے لا تعلق تھا. نہ صرف مرکز سے لا تعلق تھا بلکہ آپس میں دست و گریباں بھی تھے. ہر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہوئے تھا، مرکز سے لا تعلق تھا، اور ستم یہ کہ یہ سب لوگ ان چھوٹی چھوٹی جاگیرداریوں میں خود مختار تو تھے لیکن آپس میں بھی دست و گریباں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم معاشرہ جو ہے وہ دین سے دور تھا، مذہبی روایات اور اخلاقیات سے بھی دور تھا، اور ایسے میں سکھ، جاٹ اور مرہٹے جو تھے وہ تخت دہلی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے اور اپنا سینکڑوں سال پرانے بدلے جو ہے وہ گن گن کر لینے کی تمنا رکھے ہوئے تھے. اس وقت جو مسلم فوجی قوت تھی وہ بہت کمزور تھی اور اس کی ساکھ جو ہے وہ بری طرح سے گری ہوئی تھی. ان کو دینے کے لیے نہ تنہائیں تھیں اور نہ ان کا ساز و سامان پورا کرنے کے لیے کچھ تھا پاس، اور فوج جو تھی وہ ویسے ہی تسال پسندی اور منتشر الخیال تھی، اس کے کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بلکہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ بھی بری طرح سے گرے ہوئے تھے. ایسے حالات میں شاہ ولی اللہ نے یہ فرنٹ جو ہے سیاسی طور پر سنبھالا اور اس میں انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس صورتحال میں بہت زیادہ ایفرٹ کی، سٹرگل کی. انہوں نے مسلم قومیت کے رینائسنس کے لیے علم جو ہے وہ بلند کیا اور اس کے لیے سخت جدوجہد کی، ایفرٹ جو ہے وہ شروع کی. مسلمان، جیسے میں نے کہا کہ وہ مذہبی روایات، مذہب سے دور تھے، مذہبی روایات سے دور تھے، اخلاقیات سے دور تھے اور آپس میں دست و گریباں بھی تھے. انہوں نے مسلمانوں میں باہمی محبت اور اخوت کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا اور مسلمانوں کو ایک قومیت تلے جمع کرنے کے لیے زبردست کوششیں اور کاوشیں جو ہیں وہ شروع کر دیں.
شاہ ولی اللہ نے مسلم یکجہتی، اتحاد اور ہم آہنگی پر زور دیا۔ مسلمانوں میں جو اقتدار کے لالچ میں جو دست و گریباں تھے وہ اندرونی خلفشار کو جنم دے چکے تھے۔ محلاتی سازشیں جو تھیں وہ عروج پر تھیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو شاہی محلات تھے وہ سازشوں کا گڑھ بن چکے تھے، اور شاہ ولی اللہ نے اتحاد، یکجہتی اور سیاسی ہم آہنگی کے لیے کوششیں کی، اور جو باہمی مشاورت کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جھنڈے تلے پھر سے جمع ہو سکیں اور اپنی کھوئی ہوئی قوت کو، طاقت کو ایک دفعہ پھر مجتمع کر سکیں۔ شاہ ولی اللہ نے مرہٹوں اور سکھوں کے خطرے سے جو اس وقت مسلم حکومت اس کو درپیش تھا، انہوں نے روہیل کھنڈ کے جو سربراہ تھا نجیب الدولہ، اس کو دعوت دی سکھوں کے مقابلے میں، اور افغان جو حکمران تھا احمد شاہ ابدالی، اس کو ہندوستان آنے کی دعوت جو ہے وہ دی، اور پانی پت میں مرہٹوں کے ساتھ ایک بہت بڑا معرکہ ہوا، اور جس میں مرہٹوں کو عبرتناک شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں جو ان کا ہندو راج قائم کرنے کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ سکھ جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن رہے تھے اور بن چکے تھے، نجیب الدولہ نے ان کی قوت کو بھی پاش کر دیا، ان کو بھی بر وقت ان کا قلع کما کیا، اور مسلمانوں کو اس بڑھتے ہوئے خطرے سے جو سکھوں کی طرف سے تھا اور جاٹوں کی طرف سے تھا، مرہٹوں کی طرف سے تھا، ایک یہ نجیب الدولہ اور احمد شاہ ابدالی کی وجہ سے اس خطرے سے بر وقت ان کو نجات حاصل ہو گئی، اس عذاب سے ان کو نجات حاصل ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی افکار میں معاشیات کو بھی خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے معاشی عدم توازن سے کا جو نظریہ ہے وہ اس سے نپٹنے کے لیے منطقی انداز میں ایک لاجیکل ڈسکشن جو ہے وہ کی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے دولت ہونے کے فوائد بھی بیان فرمائے ہیں، اور دولت نہ ہونے کے نقصانات کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو بھی اجاگر کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ دولت کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ دولت انسان میں کریمانہ اخلاق پیدا کرتی، انسان کو بے بسی، بے کسی اور لاچارگی سے بچاتی ہے۔ دولت جو ہے وہ دل کو سکون دیتی ہے، اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دولت کا ہونا اشد ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دولت ہونے کے نقصانات بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں دولت لوگوں میں حسد پیدا کرتی ہے، لوٹ مار پر آمادہ کرتی ہے، ظلم و ستم کے دروازے جو ہیں وہ اوپن کرتی ہے، اور سب سے بڑی اور اہم نقصان دہ بات یہ ہے کہ آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ دولت ہونے اور اس کو استعمال کرنے کے بارے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب معاشرے میں زر پرستی غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے خیال میں کسی بھی حکومت کی بربادی یا اس کے زوال کے دو اسباب جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت زوال پذیر تب ہوتی ہے جب شاہی خزانہ جو ہے اس کو خالی کر دیا جائے، اور اس کو یعنی بے جا طور پر اس کا استعمال کیا جائے، اور اس کو جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ یہ ہے کہ اس کو مفت خوروں میں دولت لٹا کر مفت خوروں کو نوازنے کے لیے دولت جو ہے وہ لٹا دی جائے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے
سپاہی علماء اور جو شاعر حضرات تھے ان کے بارے میں بات کی کہ جو سپاہی ہے وہ مفت خوری میں کرے کچھ بھی نہ اور تنخواہ وصول کرے، اور علماء جو ہے وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو شاہی یا قومی خزانہ ہے اس پر بوجھ بنے رہیں، اور شاعر حضرات جو ہیں وہ خوشامد پرستی کر کے دولت اینٹھنے کا کام کرتے رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خزانہ خالی ہو جائے گا، اور خزانہ جب خالی ہوگا تو نہ صرف لوگ مفلوق الحال ہوں گے بلکہ خود جو قومی اور شاہی معاملات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوگا، تو لامحالہ پھر دوسرا سبب آتا ہے کہ لوگوں پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگایا جائے گا۔ یہ دوسرا سبب بیان فرمایا۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر لوگوں پر غیر ضروری ٹیکس عائد کیا جائے گا اور جب لوگوں کی ہمت جو ہے وہ جواب دے جائے گی تو پھر وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ جب قومی خزانے کو لٹا دیا جائے اور عوام اور حکومت کے درمیان ایک واضح خلیج جو ہے، تفریق جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ٹیکسوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس وجہ سے عوام جو ہیں پھر بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے معاشرے کے وجود اور اس کی ترقی کے بھی مختلف مدارج جو ہیں، وہ اس کی مختلف سٹیجز جو ہیں ان کا تفصیلاً مشاہدہ کیا اور اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھ کر اس کی وضاحت کی۔ شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے جو معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے، اور وہ معاشرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ اس کی ضروریات کی تکمیل جو ہے وہ معاشرے میں ہی ہوتی ہے۔ باہمی تعاون کی بدولت وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے معاشرے میں رہنے کی اور دوسروں کے تعاون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بغیر نہ اس کی زندگی کی بقا ممکن ہے اور نہ اس کو تحفظ دینا جو ہے وہ ممکن ہے۔ شاہ ولی اللہ معاشرے کی ارتقائی منازل کا بھی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کامل معاشرے کا جو کنسیپٹ ہے وہ پیش کیا۔ ان کے خیال کے مطابق ایک کامل اور بہترین معاشرہ وہ ہے جو بہترین حکمران پیدا کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کامل معاشرے کی 4 صفات بیان کرتے ہیں، 4 خوبیاں جو ہیں، کوالٹیز جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں نمبر 1 یہ ہے کہ معاشرے میں طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ جسمانی بھی ہو، روحانی بھی ہو اور قلبی بھی ہو، اور یہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں خشوع اور خضوع کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی عظمت کو اس کے سبب، خشوع اور خضوع کی سبب کے تحت وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور کرے اور اپنی بے بسی، لاچارگی اور بے کسی کا اظہار کرے، بلکہ اس پر یقین رکھے، اور اس سے اس میں نیاز مندی کا جذبہ پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ تیسری بات بھی یہ کرتے ہیں شاہ ولی اللہ کہ معاشرے میں سماحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ تمام خصوصیات جو اخلاق حسنہ اور اخلاق کاملہ کی بنیاد ہے ان کا احترام جو ہے وہ لازم ہے، اور ان میں صبر ہے، عفو و درگزر ہے، سخاوت ہے، عفت ہے، قناعت ہے، تقوی اور جد و جہد جو ہے، یہ اظہار بھی ہو سکتا ہے، قربانی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اخلاق حسنہ اور اخلاق کاملہ ہیں جن کی مدد سے شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ تمام رذائل پر، خرابیوں پر، بدعت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز شاہ ولی اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں عدالت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے،
یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ادب، کفایت اور حریت پیدا کرتی ہے۔ اس کو سیاسی معاشرے کی جڑ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ 4 صفات کسی معاشرے میں ہوں تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک کامل معاشرہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ معاشرے میں شورا کی اہمیت جو ہے وہ اس پر بھی بہت زور دیتے ہیں، اور بادشاہ کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کرے، کیونکہ اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات کے مطابق شورا کو اور مشاورت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ بادشاہ پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر اقدام کرنے سے پہلے مشاورت کرے، اور اس کو اس حوالے سے بھی انہوں نے بیان فرمایا کہ مشاورت جو ہے وہ مطلق العنانی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ مشورہ کرتا ہے تو پھر یعنی بادشاہ جب مشورہ کرتا ہے تو پھر مطلق العنانی پیدا نہیں ہوتی۔ شورا میں صاحب الرائے لوگ شامل ہونے چاہیے، وہ لوگ شامل ہونے چاہیے جو فہم و فراست کے مالک ہوں، جو عقل و شعور کے مالک ہوں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی مشاورت میں شاہی خاندان کے لوگ اور خواتین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی ممانعت کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی ان تعلیمات، نظریات اور مذہبی، معاشرتی، سیاسی خدمات نے ہندوستان اور ہندوستانی معاشرے یعنی مسلم معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ شاہ ولی اللہ کی ان تعلیمات نے اور ان نظریات نے نہ صرف اس زمانے میں مؤثر کردار ادا کیا اور لوگوں میں بہتری، بھلائی اور فکر و عمل کے اور مذہب سے رغبت کے دروازے جو ہیں وہ کھولے، بلکہ ان کی تعلیمات آج کے زمانے میں بھی پوری طرح مؤثر ہیں اور موجود ہیں۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔